اندازوں کی دو اقسام ہیں، جانبدار اندازہ اور نسبتاً غیر جانبدار اندازہ۔ رہ گئی بات مکمل غیر جانبدار اندازے کی تو وہ فی الحال دنیا میں شاید ہی کہیں لگایا جاتا ہو۔ ایسی صورت میں نسبتاً غیر جانبدار اندازوں پر ہی بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ جانبدار اندازے وہ ہوتے ہیں جو عموماً جلسوں میں شرکاء کی تعداد کے بارے میں ہوتے ہیں۔ جانبدار فریقین یعنی جلسہ کرنے والی پارٹی کے حامی تجزیہ کار اسی ایک جلسے کے بارے میں عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ جلسے میں شرکاء کی تعداد 2.5 لاکھ، جبکہ اس جلسے کے شرکاء کی تعداد کے بارے میں مخالف پارٹی کا حامی نہایت ہی سینئر تجزیہ کار یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جلسے کے شرکاء کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی۔ اب ایسے میں گھر بیٹھا ہوا شریف آدمی کیا اندازے لگائے اور کس بات پر یقین کرے؟ یہی حال گزشتہ چند روز سے پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن پر ہونے والے تبصروں کا تھا۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کے حامی 20 میں سے 17 سیٹیں تو خیر سے بڑے آرام سے جیت رہے تھے، جبکہ بقیہ 3 پر بھی بہت سخت مقابلہ بتا رہے تھے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے حامی بھی اسی تعداد کو الٹ کر کے بتا رہے تھے۔ تاہم تب یہ اندازہ دراصل اندازے سے زیادہ خواہش کے تابع دکھائی دے رہا تھا۔ نسبتاً غیر جانبدار صاحبان عقل و خرد مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو ایک آدھ اوپر نیچے برابر کی نشستیں عطا کر رہے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ اندازے جنہیں ہم قدرے غیر جانبدار اور حقیقت سے قریب تر سمجھ رہے تھے وہ بھی یکسر غلط ثابت ہوئے، اور ان 20 میں سے 15 نشستوں پر پی ٹی آئی نے حیرت انگیز اور ناقابل یقین کامیابی حاصل کر کے جہاں حمزہ شہباز کی رخصتی پر مہر لگائی ہے، اس کے ساتھ اسلام آباد میں براجمان میاں شہباز شریف کی سیٹیں گم کرنے کے ساتھ ساتھ نئے انتخابات کے مطالبے میں بھی جان ڈال دی ہے۔ عمران خان کی اس محیر العقول کامیابی کے بعد گمان غالب ہے کہ میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار لندن میں اپنا قریب الاختتام قسم کا علاج دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیں گے۔ جیتنے والوں کے نزدیک یہ عمران کے بیانیے کی فتح ہے، اور ہارنے والوں کا کہنا ہے کہ عمران خان جاتے جاتے جو اقتصادی بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے، اس کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی اور پیٹرول کی قیمت میں ہوشربا اضافے نے ان کی شکست میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اوپر سے لوٹوں کو ٹکٹ دینے کا منفی اثر ہوا۔ تاہم میرا خیال ہے کہ ان دونوں نقطہ ہائے نظر کے علاوہ نیوٹرلز کے بارے میں عوامی جذبات نے بھی بہت بڑا کردار سر انجام دیا ہے۔ اس الیکشن میں سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ کسی کو بھی الیکٹیبلز کو گھیرنے کی فکر نہیں تھی۔ ان 20 حلقوں کا ہر الیکٹیبل مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہولڈر تھا۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یا آزاد جیت کر پی ٹی آئی میں آنے والے 20 ارکان صوبائی اسمبلی میں سے 17 تو خود مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے۔ 2 نے اپنی جگہ اپنے کسی عزیز کو ٹکٹ دلوا دی تھی۔ صرف ایک علیم خان والی لاہور کی سیٹ تھی جس پر دونوں طرف سے نئے امیدوار تھے۔ ڈیرہ غازی خان کی پی پی 288 پر محسن عطا کھوسا آزاد جیت کر پی ٹی آئی میں آیا تھا، اور اس بار اس کے اپنے کزن اور این اے 190 سے رکن قومی اسمبلی امجد فاروق کھوسا کے بیٹے عبد القادر کھوسا کو ٹکٹ دلوائی تھی، اور مظفر گڑھ پی پی 272 سے 2018 میں ایم این اے باسط سلطان بخاری نے اپنی والدہ زہرہ بطول کو پی ٹی آئی سے ٹکٹ دلوایا تھا، اور اس بار والدہ کی نااہلی کے بعد اسی نشست سے اپنی اہلیہ زہرہ باسط بخاری کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دلوا دیا۔ یعنی الیکٹیبلز یا تو خود امیدوار تھے یا پھر انہی کے نامزد کردہ امیدوار مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے، لہٰذا الیکٹیبلز کو گھیرنے والے اس بار بالکل فارغ تھے اور مسلسل یہی سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ ایمانداری کی بات ہے کہ اس ضمنی الیکشن کے نتائج نے جہاں بہت سے لوگوں کو حیران کیا ہے، وہیں بہت سو کو پریشان بھی کر دیا ہے۔ حیرانی کی تو خیر ہے، ایک آدھ دن میں دور ہو جائے گی، لیکن پریشانی کا فی الحال کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا، اور محکمہ زراعت کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ اب کیا بنے گا۔ پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، راولپنڈی سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک، پی ٹی آئی نے عوام میں اپنے بیانیے کی پذیرائی کے ساتھ امپورٹڈ حکومت سے عوامی بیزاری اور غیر جانبداروں کی جانبداری پر مبنی فیصلوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے، لیکن اس نتیجے نے پارٹیوں سے وفاداری کے حد سے جڑے ہوئے غیر جانبدار تبصرہ نگاروں کو ان کے اندازوں کی خرابی اور ان نتائج سے پیدا ہونے والی پریشانی نے ایسا مقبوط الحواس کر کے رکھ دیا ہے کہ اب وہ اس رزلٹ کی ایسی بھونڈی تشریحات کر رہے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ میں نے ادھر امریکہ میں ایک عرصے کے بعد برادر بزرگ اعجاز احمد کے ڈیرے پر لگے ہوئے ٹی وی کو آن کیا اور ان نتائج پر ہونے والے ماہرانہ تبصروں کو ملاحظہ کیا۔
ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو دراصل 2018 کے مقابلے میں مایوس کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پی ٹی آئی اپنی 20 نشستوں میں سے محض 15 سیٹیں ہی واپس لے پائی ہے، یعنی پی ٹی آئی کو اس فتح کے بعد بھی 5 سیٹوں کا خسارہ ہے۔ مجھے یہ تبصرہ سن کر بڑی ہنسی آئی کہ یہ جانبداری بھی کیا عجیب شے ہے، بندے کو عقل سے بالکل ہی پیدل کر کے رکھ دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو یعنی پی ٹی آئی کو اس ضمنی الیکشن میں 5 نشستوں کا اضافہ ملا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں ان 20 سیٹوں میں سے تحریک انصاف نے خود 10 نشستیں حاصل کی تھی۔ یہ سیٹیں پی پی 140، شیخو پورہ پی پی 158، 167، 168 اور 170 لاہور پی پی 202، چیچاوتنی پی پی 224 اور 228، لودھرا اور پی پی 272، 273 مظفر گڑھ کی تھی، جبکہ پی پی 7 راولپنڈی، 83 خوشاب، 90 بھکر، 97 فیصل آباد، 125 127 جھنگ، 217 ملتان، 237 بہاول نگر، 282 لیا اور 288 ڈیرہ غازی خان سے آزاد جیتنے والے امیدواروں نے جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ یہ وہ الیکٹیبلز تھے جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو شکست دی، یعنی یہ وہ امیدوار تھے جو پارٹی کے ووٹوں کے محتاج نہیں تھے بلکہ ذاتی حیثیت سے جیت کر آئے تھے، اور ان کا کل ووٹ بینک ان کا قطعی ذاتی ووٹ بینک تھا۔ اب ان کے پاس ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی موجود تھا اور نون لیگ کا ووٹر بھی تھا، لیکن وہ اس کے باوجود ہار گئے۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز نے پاکستان کی انتخابی تاریخ میں ایک نئے اور سنہرے باب کا اضافہ کیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اگر عوام اپنے جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں تو الیکشن کمیشن کی چالاکیاں، ضلعی انتظامیہ کی زور آوریاں اور منصوبہ بندیاں کسی کام نہیں آتی۔ اس ضمنی الیکشن کے نتیجے میں جہاں حمزہ شہباز شریف کی وزارت عالیہ کی مرغی ذبح ہوئی ہے اور ہمارے عزیز دوست اور جلال پور پیروالا سے آزاد ایم پی اے قاسم خان لنگاہ کی متوقع وزارت کا انڈا ٹوٹا ہے، وہیں سابقہ اپوزیشن اور حالیہ حکمران اتحاد کا عمران خان کے سلیکٹڈ ہونے کا بیانیہ بھی دفن ہو گیا۔